اہداف بڑی جلدی سے انہوں نے اچیو کیے، جو سکیجول انہوں نے سوچ رکھا تھا اس سے پہلے اس سے زیادہ بڑی کامیابی ان کو مل گئی، اور ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ موجودہ ایرانی جو قیادت ہے وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، ٹرمپ جس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خامنہئی کو شہید کرنے کے بعد ان کا اگر ہدف وہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا پورا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اور خوش فہمی ہے، بیکاز یہ جو زخم کریٹ ابھی انہوں نے کیے ہیں، نہ صرف یہ کہ ایرانینز کے دلوں میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے بھی اور غیر مسلم کے بھی، چونکہ جو پروٹیسٹ ہوئی ہیں وہ یورپ میں بھی ہوئی ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہوئی ہیں، تو اس طرح بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے، لاز کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے آپ کسی ملک پہ یونائٹڈ نیشن کی اجازت کے بغیر اور یو این کی فورس کے علاوہ حملہ کریں اور ان کی لیڈرشپ کو مار دیں اور کئی ٹیئرز پہ مار دیں، اور آپ کو کوئی آپ کے کنٹری کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر خطرہ سمجھتا ہے تو وہ اسرائیل سمجھتا ہے، اور انفارچونیٹلی اسرائیل امریکہ ہے اور امریکہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ گریٹر اسرائیل کی ہے، وہ ایکسپینشن کی ہے۔ اینڈ اف یو ریکال، دیکھیں جو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی نا، تو ہٹلر نے اس کا ابتدا کیا اور وہ بھی یہی پالیسی تھی، ایکسپینشن۔ انہوں نے سب سے پہلے آسٹریا کو کیا 1938 میں اور چیکو سلوواکیہ کو، اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کی سوویت یونین کے ساتھ، نو ایگریشن کی، اور پولینڈ پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو برطانیہ اور فرانس اس کے اندر آگے، اور یہ ایک ایسی ہولناک جنگ کی جو ہے ابتدا ہوگی، جس کا نتیجہ پھر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ یو این یہ جو آپ کے نیوکلیئر اٹیکس ہوئے، اس وقت صرف ایک امریکہ کے پاس نیوکلیئر تھا اور وہ یوز ہو گیا، بیکاز جب کنٹریز کی بیک ٹورڈز وال ہو جائے تو وہ کنٹریز پھر اس کو اپنی لاسٹ ارسنل کو یوز کرتے ہیں۔ آج 9 سے 10 11 کنٹریز کے پاس اٹامک جو ایسٹس ہے نیوکلیئر ہے، بالکل، اور اگر آپ اس طرح شروع کریں تو یہ ایسکلیٹ اللہ تعالیٰ کرے کبھی بھی نہ ہو، لیکن آج کی نیوکلیئر وار جو ہوگی وہ ڈیواسٹیٹنگ ہوگی، اور یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف یہ پیش قدمی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کسی بات پہ دنیا کا کوئی لیڈر یقین نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیے، ان پہ اٹیک پہلے کیا، ابھی ڈائلاگ شروع کیے، پھر کیا، اور اسرائیل آگے آگے ہے، اور وہی ان کو، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیڈر کو قتل کر دیا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک بین الاقوامی اقدار ہیں، ایک بین الاقوامی قانون ہے، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، ابھی ملکوں کو یہ تحفظ نہیں ہوگا تو پھر یہ مطلب افراتفری کا عالم ہے، تو اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب امریکہ عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ وہ جون کے مہینے میں جو 12 روزہ جنگ تھی اس ٹائم پیریڈ میں بھی انگیج کیا گیا اور اچانک سے مکاری کرتے ہوئے اٹیک کر دیا گیا۔ ابھی بھی 3 دور ہوئے ہیں مذاکرات کے، اور ابھی بات چیت جاری تھی، اور اسی ٹائم پیریڈ میں حملہ کر دیتے ہیں اور جو آیت اللہ علی خامنہئی ہے اور دیگر لیڈرشپ ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ فیصل شاہ صاحب، مطلب ٹرمپ جو بیان دے رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ موجودہ ابھی جو قیادت ایران کی موجود ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہے، اس میں کتنی آپ کو اس بات میں ان کے دعوے میں وزن لگتا ہے؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ ٹرمپ کی بات پہ تو یقین کرنا میرا خیال ہے ایک مذاق ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جب ایران سے بات چیت چل رہی تھی اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ بات چیت بڑی پروگریس ہو رہی ہے، میں ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہتا ہوں، اور صحیح ٹریک پہ بات چیت جا رہی ہے، اور پھر انہوں نے اچانک یہ اٹیک کر دیا۔ بات چیت جب چل رہی تھی اور جمعے کا جب دور ختم ہوا ہے آخری، تو آپ عمانی وزیر خارجہ کا کل کا بیان دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ایران نے تقریباً ساری شرائط مان لی تھی اور ہم ایگریمنٹ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اور اگلا جو دور ہونا تھا اگلے ہفتے میں اس میں لائکلی تھا کہ ہم ایگریمنٹ کے خد و خال کو فائنلائز کر دیں۔ تو پچھلی جو قیادت تھی وہ بھی تو بات چیت کر رہی تھی، تو اب نئی قیادت بات چیت کرنا چاہ رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو سچویشن ہی نہیں ہے جس میں نئی قیادت یہ کہے گی کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو غم و غصہ اس وقت ایران میں ہے اور جو ایران نے اقدامات کر لیے ہیں، کیا ان کے بعد ابھی فوراً بات چیت کا مرحلہ شروع ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ایران نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی ہے، خلیجی ممالک میں اس نے امریکن بیسز کو اٹیک کیا ہے، سی میں وار خبریں آ رہی ہیں کہ شروع ہو گئی ہے، دونوں ایک دوسرے کی شپس کو اٹیک کر رہے ہیں، ابنائے ہرمز کو بند کیا جا چکا ہے،
اور ایران میرا خیال ہے اس وقت کوئی ویکر وکٹ پہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بات چیت شروع کریں. ہاں وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے کیونکہ یہ جنگ صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان نہیں ہے. اب اس میں خطے کے ممالک آ گئے ہیں اور آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے دنیا کے ممالک اس میں بیچ میں آ گئے ہیں. ان سب کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. تو جنگ ختم کرنا ضرور مقصد ہو سکتا ہے. اس کی اکنامک کاسٹ پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے. جی سی سی ممالک، ان کی ترقی، دنیا سے پورا کیپٹل وہاں پہنچا، ایک کہہ لیں کہ دنیا کے فائنینشیل کیپٹلز کی حیثیت رکھتے ہیں. مطلب کئی بین الاقوامی اداروں کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ سارا فلائٹ آف کیپٹل بھی ہو سکتا ہے. ریجن کو خاصے نقصان ہو سکتے ہیں. یہ اکنامک کاسٹ پہ تو ہم بات کرتے ہیں. جنرل صاحب، یہ پھر ٹرمپ کا جو دعویٰ ہے، ایک طرف جو مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہے ایران کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. پھر ٹرمپ اس نوعیت کے دعوے اس ٹائم کر کیوں رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا، مطلب کس طرح کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو جو بھی ٹرمز ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہیں. بیکاز کئی دفعہ امریکن صدر اوباما کے ٹائم کے اوپر اگر وہ بہت زیادہ الائن نہیں بھی ہو رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، تو ایون انٹرنل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایکشن لینے پڑتے ہیں، آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس اور آپ کی ان کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی. تو دیر فور آپ کو پتا ہے کہ نتن یاہو جیسا ایک بے شرم انسان جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، جتنے اگلے دن وہ بیان یہ دے رہا تھا کہ جی خمینی جو ہیں وہ قاتل ہیں، انہوں نے اس طرح کیا اس طرح کیا. اینڈ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ غزہ میں کیا اس نے نتن یاہو نے، اور جس طریقے سے سلاٹرنگ ہوئی، ابھی بھی وہ بورڈ آف پیس کے بعد 450 پیلسٹینین کو مار چکے ہیں ان کی. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ وار کرائم میں ملوث ہے. یہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ کے اندر اس وقت وہ کہتے ہیں نا باندر کے ہاتھ میں، اس طرح یہ اگر ٹیکنالوجیکلی سپیریئر ہے امریکہ اور اس کے بہت سے جو ہیں فلیٹس ہیں اور شپس ہیں اور نیول پاور ہے اور ایئر پاور ہے، تو وہ یک طرفہ اپنا کر رہے ہیں. ابھی ان کے مقابلے کا کوئی بلاک اٹھ کے سامنے آیا نہیں. رشیا انوالوڈ ہے یوکرین میں اور اس کی اپنی اکانومی کا بھی اس کو فکر ہے. چائنا جو ہے وہ ہمیشہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹائم ہے کہ وہ. تیسرا ان کے دونوں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم انوالو ہوں گے تو یہ پھر تیسری ورلڈ وار کا ابتدا شروع ہو جائے گی. چونکہ دو بلاپر اگر وہ تھریٹ کر دیں کہ اگر آپ، چونکہ چائنا کے بہت سارے اکنامک انٹرسٹ ہیں پرشین گلف میں اور اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر، تو وہ نیگوشیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن وار وہ سمجھتے ہیں کہ کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ ہیروشیما ناگاساکی کی میں نے پہلے بات کی، ادھر 16 کلو ٹن اور 20 کلو ٹن کے بامز یوز ہوئے. آج ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں وہ 50 سے لے کے 100 تک ہیں، اور جو اسٹریٹجک ہیں وہ 100